یتیموں کی جائیداد پر کبھی بھی قبضہ مت کیا کریں، بلکہ ان کی جائیداد کے، ان کے جان و مال کی حفاظت کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی مختصر تفسیر کے ساتھ ویڈیو نمبر پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ہر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے کہ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو۔ آج کل ہر بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ خاص طور پر اس پوائنٹ کا خیال کرے کہ وہ لین دین کے معاملات میں لکھاوٹ ضرور کرے۔ اسی کے نیچے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی اندھی تقلید مت کیا کرو۔ اندھی تقلید مت کرنا۔ اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کچھ جانے ناپے تولے آپ ایسے رستے پہ چل پڑے ہیں جہاں پر آپ صرف اپنے بڑوں کو دیکھ کر اس رستے پر جا رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا شروع سے جو چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں بس وہی ہم نے کرنا ہے۔ کرو بھلے کرو مگر ریسرچ بھی کرو، ریسرچ کرو قرآن اور حدیث سے۔ پھر اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ہی فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کا مقروض ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ یار جو میرا مقروض ہے، جس نے میرا قرض واپس دینا ہے، وہ بھی بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو آپ اس کو رعایت دیا کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن حکیم میں فرما رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ سود کھانا یعنی اللہ سے جنگ کرنا۔ سورۃ البقرہ میں سب سے پیاری پیاری باتیں، سب سے پاورفل ورڈ، سب سے نصیحت والے ورڈز ہیں اگر آپ سورۃ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگلی سورت میں اب ہم چلتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ المائدہ میں فرما رہا ہے کہ رشوت نہ لیا کرو۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں برابر کے شریک ہیں۔ آج کل میں اگر اپنے ملک کی بات کروں، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور یہی ہم مسلمانوں کی، ہم پاکستانیوں کی، میرے ملک کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رشوت۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورہ الرعد میں فرما رہا ہے کہ وعدہ نہ توڑو، یعنی وعدہ خلافی نہ کرو، اپنے وعدوں کا پاس رکھنا سیکھو۔ سب سے اہم نصیحت، جو منہ سے لفظ ادا کرتے ہو، جو کمٹمنٹ کرتے ہو، جو پرومسز کرتے ہو، پھر اس کو جو ہے نا ٹرو پرومس کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے کہ دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ یہ آیت ان شکی لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پر یہ ان گھریلو معاملات کے لوگوں کے لیے، کاروبار کی معاملات کے لوگوں کے لیے ہے، جو عورتیں اپنے مردوں پر شک کرتی ہیں، جو مرد اپنی عورتوں پہ شک کرتے ہیں، جو بھائی اپنی بہنوں پر، جو بہنیں اپنے بھائیوں پر، جو کاروباری انسان اپنے پارٹنر پر۔ دیکھو، ٹرسٹ کرنا ہوگا تبھی زندگی میں آگے بڑھو گے، تبھی جو ہے یہ نظام چلے گا۔ ایک پہیہ ہے، ایک سرکل ہے، ٹرسٹ کرو گے تو چلو گے۔ اندھا اعتبار مت کرو مگر یقین کرو۔ اتنی پیاری آیت اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ہی فرماتا ہے کہ سچ کے اندر کبھی بھی جھوٹ مت ملایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی سچ کسی جھوٹ کا محتاج نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر تم اس سچ کو بھی خراب کر دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الصعاد میں فرماتا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو، لوگوں کے درمیان برابری رکھو، کہیں پر آپ کہیں پر ڈاؤن نہیں کیا کرو۔ پھر اسی باب میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ جب کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو نا تو انصاف کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم صرف اپنی میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا، میرا تو حق مجھے مل رہا ہے نا، میرے تو پیسے مجھے مل رہے ہیں نا، باڑ میں جائے دنیا۔ تمہارا سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہے یہ، جان لو، کیونکہ وہی سرکل گھوم کر تمہارے پاس بھی آئے گا۔ آج تم کسی دوسرے کی ناانصافی پہ نہیں بول رہے ہو، کل تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، لکھ لو۔ اللہ رب العزت کی ذات سورہ نساء میں پھر فرماتا ہے کہ مرنے والے کی جائیداد خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کر لیا کرو، جس کا جو حق بنتا اسے پہلی فرصت میں دے دیا کرو، حق دبا کے نہیں بیٹھا کرو مرنے والے کے بعد۔
سورۃ النساء میں پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ خواتین بھی وراثت میں حصے کی حقدار ہیں۔ آج کل کچھ جاہل لوگ یہ کہنے پر اتر رہے ہیں کہ خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سورہ نساء، قرآن جیسی مقدس کتاب میں جب اللہ نے فرما دیا تو بات ختم۔ سب سے بڑی آیت میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا کرو، بلکہ ان کے حق کی حفاظت کیا کرو۔ اگر تم دیکھو کسی یتیم کی حق تلفی ہو رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آخری بات کر کے اپنی اس ویڈیو کا اختتام پر لے کر جاؤں گا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا وجہ خرچ مت کیا کرو، یعنی کہ بلا وجہ دوسرے کے مال کو جو ہے نا بلا وجہ ضرورت میں نہیں لایا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو یہ والا کام نہیں کرنا۔ آج اس سیریز کی یہ دوسری ویڈیو تھی، شارٹیسٹ تفسیر آف قرآن کی۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کائنڈلی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سیریز کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کیجئے۔ میری آخرت کے لیے بھلا ہے، آپ کی آخرت کے لیے۔